اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ اور آپ دوست مکمل ٹھیک ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے کہ مراد سعید سے PTI کے اندر لوگ کون خوف زدہ ہیں اور مراد سعید کے بارے میں PTI کے جو اندر لوگ ہیں ان کی کیا سوچ پائی جاتی ہے، آج اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس ویلاگ پر کیا رائے رکھتے ہیں، آپ نیچے کامنٹ میں دیں تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو کہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں یا آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے وہ ہمیں معلوم ہو سکے، اور آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے وہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ آپ کے علاقے میں کیا حالات ہیں، آپ لوگوں کو اچھا معلوم ہوگا۔ دوسرا کہ آج اور مراد سعید جو عمران خان صاحب کا ایک اچھا ساتھی ہے، اور پاکستان کے جو KPK کے لوگ بھی اس کو پسند کرتے ہیں اور پنجاب کے لوگ بھی اسے خاصا پسند کرتے ہیں، اس لیے مراد سعید ابھی تک روپوش تھا اپنا KPK حکومت کے بننے کے باوجود مراد سعید سامنے نہ آ سکا، جس میں پنجاب سے جو لوگ ہیں وہ حماد اظہر ہیں، اور دوسرا جو اپنا سمیع اسلم ہے، اور 3-4 لوگ اور جو اس وقت چھپے ہوئے ہیں۔ وہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں اپنا مراد سعید جب PTI کے اندرونی لڑائی شدت اختیار کر گئی تو مراد سعید کو سامنے آنا پڑا، اور مراد سعید جو ورکر جلسے جلوس کر رہے ہیں اس پر PTI کے اندر خوف دوڑ چکے، کہیں مراد سعید ہمارا جو کام چل رہا ہے اسے لے نہ ڈوبے۔ سب سے بڑا خوف زدہ وزیر اعلیٰ KPK علی امین گنڈاپور اور اس کے بھائی بہت خوف زدہ ہیں کہ کہیں مراد سعید جلوس کو لیڈ نہ کرتے ہوئے اپنا اسلام آباد کی جانب مارچ نہ کر دے۔ اگر اس نے اسلام آباد کی جانب مارچ کیا تو پھر عمران خان کی رہائی کے امکان ممکن ہے، اور عمران خان اگر رہا ہو گیا تو وہ کیسے ہوگا، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ مراد سعید عمران خان کا ایک اچھا ساتھی ہے، لیکن میں اس پر تنقید کرتا رہوں کہ مراد سعید کو آنا ہوگا سامنے، کیونکہ یہ تمام لوگ برسر غور علی اور شبلی فراز اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عمران خان کے ساتھ غداری کر چکے ہیں اور عمران خان کو معلوم ہے، لیکن عمران خان صاحب اس بات کو خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مراد سعید کے آنے کے بعد جو آپ لوگوں کو یہ پہلے میں خبر دیتا ہوں کہ پاکستان کے نجی چینل پر یہ خبر چلی، جو PTI کے نکھٹو بے فضول بے شرم چیئرمین جو ہیں اس سے منسوخ کی گئی خبر ہے کہ عمران خان نے کہا کہ مراد سعید کو کس نے کہا کہ وہ جلسوں جلوسوں کے لیے ایکٹیو ہو، اس کی خبر چلائی گئی، اور جو خبر چلائی گئی آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے جو کہاں سے آئی ہے، وہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگا، لیکن اس پر غور نے تردیتی ٹویٹس نہیں کیا، اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور کیونکہ یہ لوگ خوفزدہ ہیں، حکومت بھی خوفزدہ ہے۔ اگر مراد سعید کے ساتھ نوجوان لوگ ہیں وہ بہادر ہیں، وہ کسی چیز کا ان کو خوف نہیں، وہ عمران خان کے لیے جان لڑانے والے ساتھیوں میں سے ہے۔ اگر مراد سعید عمران خان کی رہائی کے لیے لانگ مارچ یا کچھ کرتا ہے تو بہت بڑا ہوگا، اور کیا اس پر الگ ٹاپک میں بنانے لگوں کہ اپوزیشن کا اتحاد ابھی تک کیوں نہیں بنا، اور اس کی PTI کے اندر کون سے لوگ رکاوٹ ہیں، ان کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر عمران خان رہا ہو جائے گا تو برسر غور چیئرمین شپ سے جائے گا، اور وزیر اعلیٰ KPK علی امین گنڈاپور اور اس کا فیملی وزارتیں اور PTI سے بھی جائیں گے، اس لیے ان کو خوف ہے کہ مراد سعید کہیں نکالیں۔ دیکھیے پہلے جو ان کی حکومت تھی تو یہ کہتے تھے، اب یہ علی امین گنڈاپور عمران خان کے ساتھ جو غداری کی ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے جو محسن نقوی نے ظلم و ستم پاکستان تحریک انصاف پر کیے، جو حال ہی میں عمران خان کے جو لوگ ورکر PTI کی جانب سے جو کہا ہے شہید ہوئے، اور جب اس کو گلے میں لا رہا تھا اس پر PTI کے اور عمران خان صاحب کی جب تصویریں پہنچی تو بہت عمران خان نے غصہ کیا، اور مراد سعید سے PTI کے اندر یہی لوگ خوف زدہ ہیں کہ مراد سعید اندر باہر نہ آ جائے اور ان کا بستر گول نہ ہو جائے۔ MS نیوز کی ناظرین، آپ مراد سعید کے ایکٹیو ہونے پر کیا رائے رکھتے ہیں، آپ مجھے بتائیں۔ اور دوسری جانب یہ ہے کہ PTI کے کچھ لوگ اس لیے پریشان ہیں کہ جو اگر عمران خان صاحب جیل سے رہا ہو جائیں گے تو ہمیں کام کرنا پڑے گا، ہمیں لوگوں کو نکالنا پڑے گا، جو ہم مزے کی MNA بن کے MPA بن کے جو اپوزیشن لیڈر بن کے سینیٹر بن کے
اور اب عہدوں پر مزے لے رہے ہیں۔ اگر وہ عمران خان صاحب باہر آ گئے تو پھر وہ تمام مزے بند ہو جائیں گے۔ اگر عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ تمام لوگ استعفیٰ دیں تو پھر ان کا بیشتر گول ہو جائے گا۔ عمران خان کو ان کو معلوم ہے کہ عمران خان ہمیں ٹکٹ دینا پسند نہیں کرے گا، اس لیے یہ 5 سال ہیں، لوٹو مزے کرو، اس کے بعد قسمت نے ساتھ دیا تو ایم این اے یہ تو چپڑاسی یہ کونسل بھی نہیں بن سکتے تھے، لیکن ان کو پی ٹی آئی نے ایم این اے ایم پی بنا دیا، اور ان لوگوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ جو غداری کی ہے وہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا۔ مراد سعید کے جو خطاب ہیں وہ آپ لوگ تو سن چکے ہوں گے، لیکن میں اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ مراد سعید کو اب ایکٹیو ہونا ہوگا تاکہ پی ٹی آئی کے لوگ جو اندرونی لڑائیاں ان سے جان چھڑائی جائے گی۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لیکن تاکہ آپ کو وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔